اوشم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ ایک بار پھر لے کر آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آج کا موضوع بڑا پیارا ہے، ایک سیکوینس کے ذریعے، ایک تسلسل کے ذریعے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ خلفائے راشدین کو باری باری ان کے مدنی پھول حاصل کیے، اور اس کے بعد حسنین کریمین اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دو مبارک پھولوں کے بارے میں مدنی پھول حاصل کیے، اور آج باری ہے جس کا موضوع ہے یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ اور واقعی کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آل کا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید۔ قاری صاحب سے گزارش ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو سلسلے میں شامل ہونے اور تلاوت وغیرہ کی اچھی اچھی نیتیں فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب آخرت کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے، اور تعظیم قرآن مجید کے لیے توجہ کے ساتھ کان لگا کر قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت خواہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے نعت شریف بھی سنیں گے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نعت شریف میں بھی شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیا خوب تیرا گھر ہے کیا خوب تیرا گھر ہے کیا زہرا تیری دختر ہے داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے تو حسنین ہمیں جان وہ گھرانا میرے حضور کا ہے ہمیں جان سے پیار پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حضرت امام شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے کلام کے منتخب اشعار لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت واہ کیا دو کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا
کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک ایک شعر گویا موتی اور لال کا منظر پیش کرتا. اب یہ شعر ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیاسا جو ہے نا وہ کنویں کی تلاش میں ہوتا ہے، پیاسا دریا کی تلاش میں ہوتا ہے، پیاسا پانی کے لیے تڑپتا ہے، مگر میرے آقا کا وہ جود و سخاوت ہے، وہ دریائے رحمت ہے کہ فیض ہے یا شہ تسنیم. اب یہاں بھی بڑی خوبصورت بات کہ حوض کوثر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا، اس طرف اشارہ ہے. یا رسول اللہ، اے شہ کوثر، آپ کا فیض بڑا نرالا ہے. دنیا میں تو پیاسے پانی کو ڈھونڈتے ہیں، مگر آپ کا فیض، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، یعنی پیاسوں کی تلاش آپ کو ہے تاکہ غلام جو ہیں وہ سیراب ہو جائیں. یہ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے اور موضوع ہے یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ، یہ گھرانہ کیسا ہے، اس گھرانے کی شان کیا ہے. سبحان اللہ، بیان کرتے چلے جائیں، عقلیں حیران ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو عظمت و شان کا منبع اور مرکز بنایا، مگر میرے آقا کا فیضان اپنے خاندان پر ایسا جاری ہوا کہ آج بھی جب اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کے مبارک گھرانے پر نظر ڈالتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ سبحان اللہ کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بڑے خوبصورت انداز میں ڈیفائن کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے کہ چند جملوں میں، بعض اوقات ایک ہی شعر میں اپنی بات اس طرح مکمل کرتے ہیں کہ اس پر بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ مولانا حسن رضا خان صاحب میرے آقا کے اہل بیت اور نبی پاک کے گھرانے کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہیں جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، مگر نبی پاک کے گھر کی، پیارے آقا کے گھر کی شان یہ ہے کہ اگر وہاں جبریل امین نے بھی آنا ہے تو اجازت لے کر آنا ہے۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو آج انہی اہل بیت اور اسی گھرانے کی بات ہونی ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ایک بار اسی گھرانے کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ایک بار حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیمار ہو گئے۔ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ اور آپ کی جو خادمہ تھیں حضرت سیدتنا فدہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان شہزادوں کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرما دی۔ اب حضرت ان دونوں شہزادوں کی چونکہ منت مانی گئی تھی تو اب روزے رکھنا شروع کیے گئے۔ حضرت مولا علی 3 سا جو لائے، یعنی ایک سا جو ہوتا ہے عربی میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا، مد اور سا جو ہے وہ تقریباً ہمارے زمانے کو اگر کیلکولیٹ کریں تو 4 کلو گرام ہے۔ ویسے اس کی ایگزیکٹ اماؤنٹ جو ہے 4 کلو گرام، 4 کلو 160 گرام، یہ 3 سا لے کر آئے اور ایک سا تینوں دن پکایا گیا، جو پکایا گیا۔ جب افطار کا وقت آیا تو تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں۔ ذرا غور کیجئے گا، روزے کے وقت، افطار کے وقت کتنی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، انسان انتظار میں ہوتا ہے کب افطار ہوگا۔ پہلے دن ایک مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آیا۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، تینوں نے روٹیوں کا سوال کیا، تینوں دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلے دن کا روزہ رکھ لیا گیا۔ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ ایثار، یہ غریبوں کی مدد کرنا، یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، سبحان اللہ، یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیسا مظہر ہے۔ گھر میں بچے بیمار ہو کر صحت یاب ہوں، اب روزے رکھے جا رہے ہیں، یہاں پر نارملی خوشی کے اندر گناہ کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آفت سے چھٹکارا دے یا کوئی نعمت عطا فرمائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ہیپینس میں، اس خوشی میں اس مالک کریم کا شکر ادا کیا جاتا، مگر بڑی عجیب بات ہے کہ رب نعمتیں عطا کرتا ہے اور ہم اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا مجھ پر رب کی نعمتیں بڑھتی جاتی، میرے سجدے بڑھتے جاتے، میرے صدقے بڑھتے جاتے، میری عبادتیں بڑھتی جاتی، مگر آج نعمتیں بڑھتی ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان کی خطائیں، اس کے جرم اور اس کی نافرمانیاں بڑھتی ہیں۔ سیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک گھرانے سے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کیا خوب شاعر لکھتے ہیں، بھوکے رہ کر خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہ کر خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب ایثار تو کیا، قربانی تو دی، مگر اس گھرانے کی شان کیا ہے کہ اس خوبصورت واقعے کی یوں سمجھیے تصدیق میں مزید اس کی شان بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا۔ گویا آیات قرآنی جو ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی شان بیان کرتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک گھرانے کی شان پارہ نمبر 29 سورہ الدہر آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یہ شکر گزاری نہیں مانگتے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں یہ بھی بات سیکھنے والی ہے، نارملی لوگ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو پھر بدلہ جتاتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، یاد نہیں تم بھوکے آئے تھے میرے پاس، میں نے کھانا دیا تھا، وہ دن یاد ہے جب تمہارے پاس کپڑے نہیں تھے، ارے بھول گئے وہ دن جب تم قرضہ لینے میرے گھر آئے تھے، تمہیں نوکری کس نے دلائی تھی؟ توبہ توبہ توبہ، اللہ نے تمہیں دیا، اللہ نے توفیق دی کہ تم کسی کی مدد کرو،
اب مدد کر کے احسان جتانا یہ طریقہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں مسلمانوں والا نہیں. یہ بھی نیت کریں کہ اگر کسی پر اللہ کی مہربانی سے، جی ہاں ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں کہ ہم کسی کا کوئی کام کر دیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ رب کی مہربانی ہے. اگر ہم سے کوئی کام لے لے، ہمیں کوئی دعائے کی نیکی کا موقع مل جائے، اگر کبھی کسی کی مدد کر دینا، کبھی کسی پر کوئی احسان کر دیں، جتانا نہیں ہے. رضا اللہ کی رضا ہو اور بدلہ بھی ہم نے رب سے لینا ہے. تو یہ ہیں وہ باتیں جو سیکھنے والی ہیں. اب یا محسن بھائی ایک بات ذرا سمجھنے والی ہے، اتنا عالی شان گھرانہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے، میرے آقا مالک جنت بھی ہیں، مگر اتنی سادگی، اس طرح کا ایثار، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ اختیارات عطا فرمائے، جی. مالک کل بنایا، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دی اور دنیا کی نعمتوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیر جانا. یہاں تک کہ ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سادہ غذا کھا رہے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سادگی کو دیکھ کر آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو اللہ سے جو چاہیں مانگے مل سکتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کی فراوانی، مال دنیا کی فراوانی کیوں نہیں مانگتے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہی جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے بدلے آخرت ملے. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی گھر میں دو وقت کا کھانا جمع نہیں ہوا. اس طرح کی سادگی. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود حضور کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ ائمہ مفسرین کا اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شمار ہوتی ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں طبقات ابن سعد میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ کی بارگاہ میں آیا. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے اپنا نقاب سی رہی تھی، کچھ پھٹ گیا تھا. تو اس نے عرض کیا، یا ام المؤمنین، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمتوں کی فراوانی نہیں کر دی؟ کیا مال و دولت نہیں آ گیا؟ تو آپ نیا نقاب لے کر کیوں نہیں پہن لیتی؟ اسی کو کیوں سی رہی ہیں؟ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کیونکہ سرکار کی تربیت تھی، جو جواب ارشاد فرمایا اس کو چھوڑو، نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، مگر میں نے یہ سنا ہے کہ جو شخص پرانے لباس کو نہیں پسند کرتا اس کے لیے نیا لباس پہننا لائق نہیں. یعنی جو پرانا لباس استعمال نہیں کر سکتا. تو یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی سادگی کا پتہ چلا. پھر جب سرکار کے گھرانے کی بات ہو اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق و محبت نہ بیان کیا جائے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس گھرانے کی اور اہل بیت اطہار کے بارے میں جو اشعار لکھے سلام رضا میں، بڑے ہی جو ہے وہ ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں. فرماتے ہیں، پارہائے صحف گنچائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اوج مہر ہدا موج بحر ندا روح سخاوت پہ لاکھوں سلام. اور اس شعر میں تو اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. فرماتے ہیں، شہد خوار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگو قبا بے کسے دست غربت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے. بات چل رہی تھی، میں نے کہا نا کہ ٹاپک ایسا ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کہ اتنے فضائل اور اتنے مناقب اور اتنی سیرت کے پہلو ہیں. ہم تو شاید 2 سلسلے کریں گے اگر ہم عالم تیرا پروانہ ہی نبی پاک کے گھرانے کے نام کر دیں اور ایک ایک اہل بیت کے فرض پر بات کرے تو سبحان اللہ سر عقیدت سے جھک جاتا ہے. بس وہ کہتے ہیں نا، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، کچھ تذکرہ اس لیے کرنے جمع ہوئے ہیں. ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ، راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء امام ہمام سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے یہاں کھانے کی ترکیب بنی. میرے بابا جان مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، مگر امی جان سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا. انہوں نے جو ہی روٹی پر ہاتھ بڑھایا کہ دروازے پر ایک سائل نے صدا دی،
اللہ اللہ، غور کیجئے گا کہ ابھی ایک وقت کے فاقے کے بعد بی بی فاطمہ کھانے کے لیے بیٹھی ہیں، روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے اور سائل نے صدا لگائی، اے بنت رسول اللہ میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دیجئے۔ امی جان نے فوراً کھانے سے ہاتھ روک دیا، مجھے حکم دیا جاؤ یہ کھانا سائل کو پیش کر دو، مجھے تو 1 وقت کا فاقہ ہے، اس بیچارے نے 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں، بینک بیلنس ہوتے ہیں، ہمارے پاس دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں، مگر کیا ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غریب امتیوں کا خیال ہوتا ہے؟ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے جو سکھا رہا ہے ہمیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ اسلام کا حسن ہے۔ خیال کیجئے غریبوں کا، بے قریب ہمیں بھی مسلمانوں کا خیر خواہ بنائے اور دوسروں کی دل جوئی کرنے والا بنائے۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر اس ٹاپک کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ جی سبیل اقدس بول رہا ہوں UAE دبئی سے، مجھے ایک نعت سننی ہے، آج عاشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا۔ حاجی عبدالحبیب بھائی سے گزارش ہے کہ وہ اپنی آواز میں سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر خاص سے محمد فضل اتاری عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ الحمدللہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں ہمارے سارے گھر والے، بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو خوب برکت عطا فرمائے۔ عرض یہ ہے کہ امیر علیہ السنت کا کلام، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سے عاصی بھی ہو مہمان مدینے والے، سنا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ محمد حامد رضا اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں میں نے کلام کی فرمائش کرنی تھی کہ مجھے یہ کلام سنا دے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام سنا دیں۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ آمین آمین۔ جی ایک اور کال دیتے ہیں۔ میرا نام محمد علی ہے، کراچی باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے اور آج کا موضوع خاص طور پہ پنجتن پاک کے حوالے سے، اس گھرانے کے حوالے سے کہ بے مثل ہے گھرانہ پنجتن کا، خوب سے خوب تر ہے خاندان رسالت، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت دے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اور واقعی یقین جانیں کئی موضوعات پر سلسلے کیے ہیں، لیکن اس موضوع کو ہی پڑھ کے جو لطف آ رہا ہے اور جو بات کرنے کا مزہ آ رہا ہے، کیونکہ وہ بات ہی دوسری ہے کہ گھرانہ کس کا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کچھ کلام تو بہت سارے جمع ہو گئے، کچھ اشعار انشاءاللہ سنتے ہیں۔ میں چونکہ چاہ رہا تھا ٹاپک کو تھوڑا سا کمپائل کر لوں، بات چلی تھی غریبوں کی مدد کرنے کی، تو 2 احادیث سنا دیتا ہوں غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے۔ ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے تو اللہ عز و جل اسے بروز قیامت جنت کے پھل کھلائے گا۔ جو کسی مسلمان کو پیاس میں پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت مہر والی پاک و صاف شراب پلائے گا۔ اور جو مسلمان کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے بڑھ کر مسلمانوں کی مدد کا ہمیں جذبہ اللہ عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا کر سیر کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس دروازے سے داخل فرمائے گا، اس دروازے سے جنت میں داخل فرمائے گا جس میں سے اس جیسے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہو
جدید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا، میرے خواب میں تو آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، شکریہ کا سلطان مدینے والے، مجھ ساتھی بھی ہے مہمان مدینے والے، آپ بھوکے رہے اور پیٹ پہ پتھر باندھے، آپ بھوکے رہے اور پیٹ پہ پتھر باندھے، نعمتوں کے دے ہمیں خوان مدینے والے، نعمتوں کے دے ہمیں خوان مدینے والے، پھر تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، مدینے مدینے، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے۔ اسلامی بھائی کی دل جوئی کی نیت سے ایک دو شعر میں پڑھ دوں، مائک دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آجا عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، پھر بھی مجھے سرکار نبھائیں تو عجب کیا، پھر بھی مجھے سرکار نبھائیں تو عجب کیا، نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں،
काम भले हैं, फिर भी मुझे सरकार बुलाए तो अजब क्या, फिर भी मुझे सरकार बुलाए तो अजब क्या, जश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, और सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। सल्लु अलल हबीब। अहले बैत अतहार और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक घराने पर हम मदनी फूल हासिल कर रहे हैं। कुछ फजाइल अहले बैत बयान हो जाए। अहले बैत अतहार की मोहब्बत कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि उम्मत के एक मुत्तफ़िका इमाम हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो ख़ुद भी सादात में से थे, आप अहले बैत अतहार की मोहब्बत के बारे में एक शेर बयान करते हैं। इरशाद फरमाते हैं, या अहला बैती रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अनज़ला, कि ए अहले बैत पाक तुम्हारी विला और मोहब्बत फ़र्ज है और रहमान का कलाम कुरआन इस पर नातिक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से अहले बैत अतहार की क्या मोहब्बत थी, इसको तो हम कमा हक़्क़ू बयान ही नहीं कर सकते। अहले बैत अतहार को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया था कि क़यामत तक आने वाले मुसलमान जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और इसी पर उनकी नजात मौकूफ़ है, क़यामत तक आने वाले आशिकाने रसूल के इश्क को जांचने के लिए मयार और पैमाने के तौर पर अहले बैत की मोहब्बत को मयार करार दिया गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस के ज़रिए अहले बैत की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत की अलामत और मयार करार दिया कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत करेगा, क्योंकि मोहब्बत अगरचे किसी कानून की पाबंद नहीं होती लेकिन अपने कुछ कानून रखती है। और मोहब्बत का एक कानून है कि इन्ना महबूब अल महबूबी महबूब, कि प्यारे का प्यारा भी प्यारा होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक कि अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, अल्लाह ताला की मोहब्बत के दावेदार जो अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता है उसके अल्लाह से मोहब्बत की दलील ये है कि वो मुझसे मोहब्बत रखेगा। अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मुझसे मोहब्बत रखो। व अहिब्बू अहला बैती बिहुब्बी, और मेरी मोहब्बत की खातिर मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो। अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिकाने रसूल हैं और क़यामत तक आने वाले आशिकाने रसूल के इश्क की दलील और अलामत ये अहले बैत से प्यार करना है। क्या बात है, वाह वाह। अब इस कदर फजाइल है मेरे बीच इस्लामी भाइयों। इमाम हसन रज़ा खान साहब गालिबन लिखते हैं ना, अगर तर्ज में भी सुना दें, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ए ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ए ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। हमारे साथ बांग्लादेश से भी मालूम हुआ है कि इस्लामी भाई शामिल हैं। चले बांग्लादेश वालों को भी भालोबासी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या मरहबा। आलम तेरा परवाना, शायद ये बंगाली जबान में ऊपर लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। आज ये घराना मेरे हुजूर का है। कुछ मदनी फूल बंगाली इस्लामी भाइयों को भी देंगे आप इंशाअल्लाह। मरहबा। একজন মুসলমান পরিপূর্ণ মুসলমান তখনই হয় যখন আহলে বায়াতে আতহারদের মহব্বতটা দিলের মধ্যে থাকে। তেমনি ভাবে হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে মুজামুল কবির এর মধ্যে যে সাহাবাই কেরাম আরজ করলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আপনার ওই নিকটাত্মীয় কারা যাদেরকে ভালোবাসা আমাদের জন্য ওয়াজিব? হুজুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আলীউল মুর্তদা, ফাতিমাতুজ জাহরা এবং তাদের দুই ছেলে অর্থাৎ হাসানাইন কারামাইন। এভাবে করে হাদিসে পাকের মধ্যে নবী রাহমাত শফি উম্মত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে কোন বান্দা পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে তার প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসবে না, এবং আমি তার নিজ সত্তার চেয়ে বেশি প্রিয় হব না, এবং আমার সন্তান তার নিজের সন্তান থেকে বেশি প্রিয় হবে না, এবং আমার আহলে বাইত তার আপন পরিবারের চেয়ে বেশি প্রিয় ভালোবাসা পাচ্ছে। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल हम बंगाली ज़बान में भी कुछ सुन रहे हैं। मेरे मीठे इस्लामी भाई, मैं एक आप सबकी दिल जोई के लिए एक बात कर रहा हूँ। मैं भी जब ग्रीन टी पी रहा था ना, तो मुझे एक बात याद आ गई कि मदनी चैनल लोग किस मोहब्बत से और किस तवज्जो से देखते हैं कि मैं जब पिछले दिनों हिंद गया तो एक दो जगह में बैठा तो खाने के बाद मुझे ग्रीन टी ला के रख दी इस्लामी भाई ने। मैंने कहा आप ये क्यों चाय पिलाई, सबको दूसरी पिलाई? बोला आप वो चैनल पे पीते हैं ना। तो अच्छा, कई एक दो इस्लाम में मिले, वो बताते हैं कि हमने ये पीना शुरू कर दी चैनल पे देखकर। हमने जब से शुरू किया, आपने देखा हमारे यहाँ भी अब चैनल पे, मदनी चैनल पर यही आती है। तो मैं ये गौर करता रहा कि ये जो चैनल पर एडवर्टाइज आती है ना, वाकई उसके जरिए लोग लगता है कि चीजें अपनाना शुरू कर देते हैं। तो हमने तो वैसे ही पीना शुरू की, वहाँ लोगों ने पीना शुरू कर दी। कहा हमने मदनी चैनल को देख के हमने भी अपने घर में ये राइज कर दी है, और हम गए तो हमें भी वही पिलाई। तो मैं अब इससे ये भी हौसला अफजाई हुई कि अगर हमारी चाय को देखकर लोग चाय अपना लेते हैं तो उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी बातों को भी सुनकर कुछ मदनी फूल अपनाइए अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाइए। आज हमने जो मुसलमानों की खैर खाही की बात की है, कुछ हुजूर थोड़ा सा ऐसे अगर एक दो वाक़यात हो जाए ना कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत का तकाजा क्या है और किस तरह लोग अहले बैत अतहार से प्यार किया करते हमारे असलाफ में से। वाकई नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये घराना इतना प्यारा और इतना अच्छा है कि ये इस लायक है कि इसके साथ मोहब्बत की जाए। और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने करके दिखाया, और हमारे असलाफ ने भी करके दिखाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए हसन, वो जगह तो दिखाओ जहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम तुम्हें बोसा दिया करते थे। मोहब्बत उनके साथ कैसी, वो जगह दिखाओ जहाँ पे नबी करीम अलैहिस्सलाम बोसा दिया करते थे। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना कपड़ा उठाया तो आपकी नाफ पर, चूँकि नबी करीम अलैहिस्सलाम बोसा दिया करते थे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने वहाँ पे बोसा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला बहुत पाए के आलिम थे, बहुत पाए के साहबी रसूल भी हैं, बहुत पाए के आलिम थे। इन्होंने अपने वालिदा माजिदा का नमाज जनाजा पढ़ाया। नमाज जनाजा पढ़ाकर ये वापस पलट रहे थे और अपनी सवारी पर सवार होने के लिए जब आगे बढ़े तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी रिकाब को पकड़ लिया, यानी जहाँ पे पाँव रखकर वो सवारी पर सवार होने वाले थे। उन्होंने जब उस रिकाब को पकड़ा तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आप तो आले रसूल हैं, आप इसको छोड़ दीजिए, आप ये काम ना कीजिए। तो उन्होंने कहा आगे से हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कि हमें यही हुक्म दिया गया है कि उलमा की ऐसे ही ताज़ीम करें। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला ने उनके हाथों को चूमा और चूम के इरशाद फरमाते हैं हमें भी ये हुक्म दिया गया है कि आले रसूल की ऐसी मोहब्बत की जाए। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला आपका बड़ा बहुत मोहब्बत थी इनको, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह को, इमाम मालिक को बड़ी मोहब्बत थी। एक खलीफा था, उसने जाफ़र, इसने हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला को दुरे लगवाए और बहुत जुल्म किया, लेकिन इसका ताल्लुक़ नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ था। तो इतने उसने दुरे लगवाए कि आप बेहोश हो गए। लोग आपको उठाकर आप घर लेकर आ गए। जब घर लेकर आए तो आपने इरशाद फरमाया, जैसे आप होश के अंदर आए तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों गवाह हो जाओ कि जितने भी उन्होंने मुझे ये दुरे लगवाए हैं वो सब मैंने उनको मुआफ़ कर दिया। अब ये मंसूर खलीफा था, इसको जब ये बात का पता चला कि उसने जाफ़र ने ये दुरे लगवाए हैं और इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला को, इसने कहा कि जाफ़र को ये सज़ा दी जाए कि जितने दुरे इमाम मालिक को लगवाए गए हैं उतने ही इसको लगवाए जाएं, कि इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला को ये दुरे लगवाए क्यों। इस पर आप
रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, उनको सजा नहीं दी जाएगी, इसलिए कि जैसे एक एक दुरा मुझे लगता था उसी वक्त ही मैं उनको माफ कर देता था। और वजह क्या थी? इसलिए कि उनका ताल्लुक मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के साथ था। अल्लाह अल्लाह, नहीं उनके साथ इस कदर मोहब्बत, प्यार इस कदर था। अच्छा, इससे एक और बात भी सीखने को मिल रही है कि खैर अहले बैत अतहार की शान तो अपनी है, लेकिन आज भी अगर आले रसूल या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खानदान का कोई फर्द हमारे दरमियान हो तो हमें उसकी ताज़ीम, उससे मोहब्बत करनी चाहिए। आला हज़रत लिखते हैं ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हमें ये गौर करना है कि हमारे अतराफ में बाज़ औक़ात हमारे करीबी लोगों में सैयद साहिबान होते हैं। बाज़ औक़ात अगर हम किसी ऑफिस में होते हैं तो हमारे एम्प्लॉइज़ में, हमारे मातहत, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो भी सैयद साहब होते हैं, उसूलन तो वो हमारे सर के ताज हैं। तो अब उनसे उनकी किस तरह ताज़ीम होनी चाहिए, उनसे बात करने का अंदाज़ क्या होना चाहिए। अगर कोई गरीब सैयद ज़्यादा है तो माल में गरीब ज़रूर है, मर्तबे में बड़ा अमीर है, वो ख़ानदानी नसब के लिहाज से बहुत यूँ समझिए आला और अरफा है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना है, उसकी भी ताज़ीम करनी है। कुछ कॉल सिलसिले में लेते हैं। मोहम्मद इरफान अत्तारी, अरब शरीफ जद्दा से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई का प्रोग्राम देख रहे हैं जो आज का मौजू बहुत प्यारा है, और इस हवाले से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की भलाई करें और उनके साथ तावन करें। अब जो लोग कहते हैं कि आजकल नेकी करना फ़ायदा नहीं है, लोग समझते नहीं है, ऐसा बातें करते हैं, इसके बारे में हजूर थोड़ी तवज्जो फरमा दें और हमें इसका थोड़ा सा रहनुमाई फरमा दें। देखें, ये हमारा काम तो अच्छी नीयत के साथ मुसलमानों की मदद करना है। हमने जिसकी मदद की अब वो गलत इस्तेमाल करे तो उसका जवाब दे वो है। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं कि सारे ही लोग ख़राब हैं। सबसे पहले तो हमें अपने गरीब रिश्तेदारों को देखना है, अपने मुसलमान पड़ोसियों को देखना है, करीबी लोगों को देखें, उनमें तो कोई परेशान नहीं है, उसकी मदद करें। ये ना सोचें कि ये चंद लोग अगर धोखा देने वाले हैं, चंद लोग फ्रॉड करने वाले हैं तो हम हकीकी मदद, मोहताजों की मदद करना ही छोड़ दें, तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, मगर हमें तो अपना काम अच्छी नीयतों के साथ, क्योंकि हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है कि हम क्यों कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ये भी शैतान का वार होता है कि जनाब नेकी का अब ज़माना ही नहीं रहा, अब किसी की मदद करनी ही नहीं चाहिए, तो इन बातों को सुनकर भी हम नेकी का काम छोड़ देते हैं। तो हमें नेकी करते जाना है, मुस्तहिक को तलाश करना है। दावत इस्लामी वालों के साथ ज़रा मिल जाएंगे तो बहुत सारी नेकी के काम करना आसान हो जाएंगे। अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद फजलुर रहमान अत्तारी, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे आलम तेरा परवाना सिलसिला में आला हजरत का कलाम की फरमाइश करनी थी। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जज़ाकल्लाह खैर। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से कॉल किया आपने, मरहबा कहते हैं, मगर ये इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का कलाम नहीं है। इंशाअल्लाह एक दो अशार हम नात ख्वां इस्लाम से कहेंगे, इसके सुना दे। आज आपने मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, ये ज़रूर सुनानी है क्योंकि ये तो मौजू ही आज माशाअल्लाह उस पंजतन पाक और उस घराने का है। एक और कॉल दे दीजिए। मैं मोहम्मद हनीफ अत्तारी सिब्बी बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। नात ख्वां इस्लामी भाइयों की बारगाह में अर्ज है कि मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर, ये नात सुना दें, जज़ाकल्लाह खैरा। और अब हाजी साहब की बारगाह में अर्ज है कि मेरी और मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ कर दें। अल्लाह पाक आप सबकी, आपके वालिदैन की, हम सब की और हम सब के वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। वैसे सिब्बी वालों आपने जो है ना वो मेरे दिल की बात की है। मैं कहने वाला था कि आज अगर मौका मिले तो मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफ़र के चंद अशार सुनाए जाए। अल्लाह करे हम सबको फिर वो मुबारक सफ़र, बार बार वो मुबारक सफ़र नसीब हो। तो चलें नात ख्वां इस्लाम भाई की तरफ चलते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है चूँकि, तो इंशाअल्लाह फिर अगले सिलसिले में बहुत सारी बातें रह जाएंगी तो वो करेंगे। कलाम कुछ सुनते हैं। और मैं ये भी सोच रहा था, ग्लोबलाइजेशन और ख़ूबसूरती मदनी चैनल की पहली कॉल, इससे पहले वाली कॉल थी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से और दूसरी कॉल थी सिब्बी बलूचिस्तान से। लुक एट द डायमेंशन के कहाँ कहाँ जो है मदनी चैनल देखा जा रहा है। जी हुजूर कुछ कलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर, मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर, काफिला फिर मदीने का तैयार है, नेकियों का नहीं
نیکیوں کا نہیں کوئی توشا فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، تیرا ثانی کہاں شاہ کونوں مکان، مجھ سعاسی بھی امت میں ہوگا، تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، ٹھوکریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، عاشق قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی یہ تمنا عطار ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام بنے غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، دیکھو کتنا کرم مجھ پہ نیازی ہوا، دنیا کرنے لگی پنجتن کا گدا، اس گدانے کا جب سے نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں
سبحان اللہ. رب کریم ہمیں پنجتن پاک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرمائے, ان کی برکتیں نصیب فرمائے. کیا خوب شاعر لکھتے ہیں, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اللہ تعالیٰ خاندان رسالت کی نوکری اور ان کی غلامی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کے دن کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری سالت ہے عالم تیرا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. میری سالت ہے عالم تیرا